اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ رجب کے پہلے جمعہ کا بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ قرآنی سورت پر منحصر ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام میں کتنی طاقت ہے۔ رب کریم کی پاک کلام بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہے۔ قرآنی صورتیں تو ویسے بھی بہت طاقتور ہوتی ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج میں آپ کو جس قرآنی صورت کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ صورت مبارک ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ صورت مبارک بہت ہی مختصر ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ سورۃ اخلاص کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی آسان اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام بگڑے کام سلجھ جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ میں ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ وہ حاجت چاہے کسی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہو یا کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ضرور پوری ہوگی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ، آپ کی ہر نیک دلی خواہش پوری ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور اس وظیفے کی برکت سے، اس قرآنی عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس عمل کو آپ اپنے رزق میں اضافہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ پر رزق بارش بن کے برسے گا۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مالدار ہوں، ان کے پاس پیسہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں، رب تعالیٰ انہیں اپنے خزانے میں سے ہی عطا کرے، تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، رب تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر نیک دلی خواہش پوری کرے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، رزق آپ پر بارش بن کے برسے گا، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہو، وہ مالدار ہوں، تو رب تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور انہیں مالدار کرے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے رجب کے پہلے جمعہ کو دن میں کسی بھی ٹائم 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ رجب کا پہلا جمعہ صبح سے شروع ہو رہا ہے، آپ نے صبح جمعہ ہے تو آپ نے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ کے پاس فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ٹائم ہے، آپ نے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں، آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں، اتنی ہمت رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص اکٹھی بیٹھ کر پڑھ لیں، یعنی ایک ہی ٹائم میں آپ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ٹائم میں سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں، تو آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو آپ پھر بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی فرض نماز ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ کے پاس نماز ادا کرنے کے بعد ٹائم نہ ہو تو آپ اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات چاہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کریں، چاہے فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک ان کے پاس ٹائم ہے، وہ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو سورۃ اخلاص کو پورے دن میں 300 مرتبہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ 300 مرتبہ پڑھ لیں، پھر بعد میں 300 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 400 مرتبہ پڑھ لیں، اسی طرح آپ کا 1000 مرتبہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ اس وظیفے کو، اس قرآنی سورت کو پڑھ کے تو دیکھیں، انشاءاللہ رب کریم آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر نیک دلی خواہش پوری ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ اس قرآنی وظیفے کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، یعنی ہر جمعہ کے دن آپ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اپنی حاجت کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کریں، تو پھر دیکھیں رب تعالیٰ آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، آپ کو کس قدر عطا فرماتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اپنی قسمت پر رشک کریں گے کہ رب کریم ہم پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں مولا، تو پھر بھی ہم پر اتنا مہربان ہے۔ آپ خود اپنے ذہن میں یہ بات سوچیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام کا ورد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ تو جب اللہ کی پاک کلام کو پڑھ کر آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے، اللہ سے التجا کریں گے، گر گرا کر مانگیں گے، تو رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ 100% گارنٹی کے ساتھ میں اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، اگر آپ جمعہ کے دن اس وظیفے کو ضرور کریں گے۔ 1000 مرتبہ بس آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، دوسروں کے لیے خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوں۔ آپ اس قرآنی وظیفے کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات سن لیں، آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے، اور جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنی حاجت، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے، اور یاد رکھیں اس عمل کو آپ نے جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، ناجائز حاجت کے لیے بالکل بھی نہیں کرنا۔ جمعہ کے دن اس عمل کو کر کے اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ یا اللہ ہماری حاجات پوری فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے رزق کو کشادہ کر دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے کاروبار کو وسیع کر دے۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کی بارش ہمیشہ برساتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے کہ ہمیں اللہ کی بندی نے وظیفہ بتایا تھا تو ہم نے یہ کیا، اور اللہ ہم پر اس طرح مہربان ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ضرور دعائیں دیں۔ یہ تھی اس قرآنی سورت کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔